میرے قدم اس کی محبت میں اس طرح ڈگمگا گئے کہ میں نے اپنی ساری عزت داؤ پر لگا دی۔ ناصر میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی ذہین لڑکا تھا اور خوبصورت بھی، جبکہ میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ناصر سے میری دوستی ہو گئی، جو کہ میرے ماں باپ کو بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ ہم بہت ہی ماڈرن سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا تھا ناصر سے ملنے کے لیے۔ میری امی اکثر ہی اپنی کسی نہ کسی بڑے ایونٹ پر گئی ہوتی تھیں اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتی تھیں، اور میرے پاپا جن کو دن بھر کاروبار کو وسیع کرنے میں لگے رہتے تھے۔ میں چونکہ ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر میں کافی نوکر چاکر بھی تھے، لیکن میرا دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ میں ناصر کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ ناصر ایک غریب لڑکا تھا، لیکن میں اس سے بہت پیار کرنے لگ گئی۔ امی چونکہ گھر پر نہیں ہوتی تھیں تو میں اسے اپنے بیڈ روم تک لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن موسم بہت رومانٹک ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ ناصر میرے پاس آیا ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا تھی جو کہ جسم کو بہت سکون دے رہی تھی، تو میں نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا، لیکن وہ اپنے گھر جانے کے لیے بہت بے تاب ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بتایا نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ ساری رات بہت بارش ہوتی رہی اور میں اس کے ساتھ اس کو لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے جسم کی گرمی کو محسوس کرنے لگی۔ اتنا اسے پاس پا کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ پھر میرے قدم ڈگمگانے لگے اور میں ناصر کے قریب ہوتی چلی گئی۔ میں نے جب اس کو چھوا تو وہ بھی گرم ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی گرم سانسیں اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ بہکتے قدموں اور گرم سانسوں نے پتہ ہی نہ لگنے دیا کہ ہم دونوں پیار کی وادیوں میں گھومنے لگے۔ پہلے تو مجھے احساس نہ ہوا، لیکن پھر مجھے مزہ آنے لگا۔ ساری رات میں اس کی باہوں میں رہی اور یہ رات مجھے اتنا سکون دے گئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرح دن چڑھ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ناصر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ خیر میں نے اس کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اب جب بھی میں وہ اور کالج میں ملتے تو میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بس یہی دل کرتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اور میں اس کے پاس ہی رہوں، وہ میرا ہو کر رہے، مجھ سے دور نہ جائے۔ خیر ایف اے کرنے کے بعد ہم فری ہو گئے۔ اب میں گھر میں ہی ہوتی تھی اور اسے اپنے گاؤں جانا تھا، لیکن میں اسے جانے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کے بغیر رہنا نہیں آنا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اس کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا تھا۔ خیر ایک دفعہ مجھے ناصر نے بتایا کہ اس کی بہن کی شادی ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی شادی پر آؤں گی۔ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، آپ امیر لوگ ہیں، ہماری شادیاں بہت عام سی ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے پھر بھی ضد کر کے اس کے ساتھ شادی میں شامل ہونے کی حامی بھر لی۔ اب میں پوری شادی میں اس کو اپنی نظروں سے تعقب کرتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے ناصر سے بہت ہی زیادہ پیار ہو گیا تھا۔ اس پیار کا مجھے تب پتہ چلا جب میں خود ماں بننے والی ہو گئی۔ میں نے ناصر کو بتایا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم بہت امیر ہو اور میں بہت غریب ہوں، تمہارے ماں باپ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ناصر میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ لیکن ناصر نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابھی اس کی 3 بہنیں اور رہتی تھیں جن کی ابھی شادی ناصر نے ہی کرنی تھی، کیونکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس قابل اب نہیں تھے۔
ناصر نے میری ایک بات نہ سنی، وہ بھی مجبور تھا اپنے گھر والوں کے ہاتھوں۔ خیر میں نے اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن ناصر مجھے اپنا بھی نہیں سکتا تھا، تو میں بدنامی کے ڈر سے ابورشن کروا لیا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ گھر آئی تو امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے بخار ہوا ہے۔ میرا اب آگے پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا۔ میں سارا دن گھر پر رہتی تھی۔ ایک بہت ہی اچھے اور امیر گھر سے میرا رشتہ آ گیا تو امی نے مجھے بتایا کہ ذکی ایک اچھی فیملی سے ہے اور کافی امیر لوگ ہیں۔ میری ایک دوست کا بیٹا ہے تو وہ تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں امی، میں شادی نہیں کروں گی۔ خیر میں ان کو ناصر کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتی تھی، تو امی نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ ویسے ہی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ تو اب دن رات صرف ناصر کو ہی میں یاد کرتی تھی۔ مجھے صرف ناصر کی ہی عادت تھی۔ میں اور کسی کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی زندگی میں جانا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ناصر چاہیے تھا اور بس ہر حال میں چاہیے تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ناصر اب مجھ سے پیچھے رہتا ہے، مجھ سے کھنچا ہوا رہتا ہے، مجھے اگنور کرتا ہے۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، اس لیے کیونکہ ابھی میں نے اپنی بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ سارے گھر کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اس نے اپنی 2 بہنوں کی شادی کر دی۔ اب اس کی ایک بہن اور رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ ناصر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ خیر وقت تو رکتا کہاں ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھی دن آ گیا جب ناصر کی شادی اپنی کزن سے ہو گئی اور میں صرف منہ ہی تکتی رہ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ لگنے دیا اور اس نے اپنی کزن سے شادی کروا لی۔ کیا لڑکے اتنے بے وفا ہوتے ہیں؟ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس نے مجھے بتائے بغیر ہی شادی کر لی۔ اب میری امی نے بھی ضد پکڑ لی کہ میں نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجھے تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ میں چھپ کر روتی تھی اور انہوں نے اپنی ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ ذکی ایک بہت ہی بگڑا ہوا لڑکا تھا اور اسموکنگ بہت زیادہ کرتا تھا۔ پہلی رات ہی اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں یوزڈ ٹو ہوں۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں امی کے گھر واپس آ گئی۔ اب میری امی پر میرا یہ راز بھی کھل گیا کہ میں شادی سے پہلے کسی کے ساتھ اٹیچ تھی۔ میں نے ناصر کے بہت منت سماجت کی کہ تم صرف مجھے اپنا نام دے دو، میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وقت پر لگا کر کس طرح اڑ گیا مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے بالوں میں سفید چاندی آ گئی۔ میں ماں کے گھر بیٹھی ہی بوڑھی ہو گئی۔ ناصر کے 3 بیٹے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنی قسمت کو بڑا کوستی ہوں اور ایسے ماں باپ سے بھی گلہ شکوہ کرتی ہوں کہ جو اپنی اولاد کو پورا ٹائم نہیں دیتے، جن کو صرف کمانے کی لت لگی ہے۔ انہیں اولاد کی کیا قدر کہ یہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ کاش میں نے اپنے بچے کو نہ کھویا ہوتا، آج اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن مجھے تو سگے ماں باپ سے دھوکہ ملا اور شاید میں نے بھی ان کو دھوکہ دیا اور ناصر نے بھی دھوکہ دیا۔ زندگی تو میری خراب ہوئی۔ میری اس ہر جوان لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے جو کسی سے پیار کر بیٹھتی ہیں، اور ان ماں باپ سے بھی جو اپنے بچوں کو پیسے کمانے کی غرض سے ٹائم ہی نہیں دے پاتے، جس سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کے دل پر اثر کر جائے تو پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس بتائیں۔